کو چاہیے کہ آج ہی اس کو حل کر لے، من قبل، اس سے پہلے، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب فیصلے نیکیوں کی بنیاد پر ہوں گے، درہم و دینار کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وفي رواية وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواه الإمام مسلم رحمہ اللہ۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان بڑی مشقت سے، بڑی محنت اور جستجو سے نیکیاں کر لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، نمازوں کی ادائیگی کر لیتا ہے، زکوٰۃ بر وقت ادا کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اس کی تمام بڑی بڑی نیکیاں قیامت کے دن چلی جائیں گی۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں محفوظ رہیں، ہمارے روزے محفوظ رہیں، ہمارے صدقات و خیرات اور ہماری زکوٰۃ محفوظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ مفلس کے معنی کنگال، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کئی روزے اس نے رکھے ہوں گے، نمازیں کئی اس نے پڑھی ہوں گی، وہ زکوٰۃ کی پابندی اس نے کی ہوگی، لیکن حالت کیا ہوگی؟ اتنی نیکیاں تو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن حالت یہ ہے قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے تہمت لگایا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ یہ تمام گناہ اس کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے فیؤخذ من حسناتہ، اس کی نیکیاں لے کر ان مظلومین کو دی جائے گا، ان مظلومین کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ نیکیاں بہت تھیں لیکن گناہ بھی ساتھ لے کر آیا ہے، مخلوق کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، مخلوق کے حقوق کی اس نے ادائیگی نہیں کی ہے، تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کر ان مظلومین کو دی جائیں گی۔ یہاں تک کہ فَإِنْ فَنِيَتْ مِنْ حَسَنَاتِهِ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلومین کو دیتے دیتے نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان مظلومین کے گناہ لے کر اس بندے کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اس کے نام اعمال بھی لکھ دیے جائیں گے۔ یعنی اتنی نیکیاں لے کر جانے کے باوجود بھی وہاں پر انسان کنگال ہوگا۔ دنیا میں بڑی نمازیں اس نے پڑھی، بڑے روزے اس نے رکھے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس نے بر وقت کی، لیکن قیامت کے دن اس کے باوجود وہ کنگال ہے، مفلس ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ الٹا اس کے سر پر گناہ لاد دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، تو قیامت کے دن یہ بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے ایک حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں
قیامت کے دن انسان کے 3 دیوان ہوں گے، 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک وہ رجسٹر ہوگا جس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس رجسٹر کا تعلق شرک سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا رجسٹر وہ ہے جس میں بندے اور اللہ کے درمیان کی چیزیں ہوں گی، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو تو ممکن ہے اللہ معاف کر دے، یہ دوسرا رجسٹر ہے۔ لیکن تیسرا رجسٹر ایسا ہے بینہ و بین خلقہ، بین العبد و بین مخلوقات اللہ، کہ ایک وہ رجسٹر، تیسرا وہ رجسٹر ہوگا جو بندے اور اس دیگر مخلوقات کے درمیان ہوگا، حقوق العباد کے درمیان ہوگا، تو اس رجسٹر کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک تو پہلے والی چیز شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور تیسری چیز یعنی بندوں سے جڑے ہوئے حقوق کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ ہم سے مطالبہ کرنے کے لیے آ جائے، ہم وہاں محفوظ نہیں رہ سکتے، بچ نہیں سکتے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم بہت روزے کے پابند ہیں، قیامت کے دن بچ جائیں گے، میرے بھائیوں نہیں بچ سکتے۔ جب تک کہ مخلوق کے حقوق ادا نہ کرے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، حضرت مسند احمد کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہا گیا، اے اللہ کے نبی، ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها۔ اللہ کے نبی کے پاس کہا گیا، اے اللہ کے نبی، خاتون ہے، ایک عورت ہے، بہت نماز پڑھنے والی ہے، من کثرت صلاتها وصیامها، بہت روزے رکھنے والی ہے اور بہت صدقہ دینے والی ہے، لیکن اے اللہ کے نبی اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، لیکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے وہ تکلیف دیتی ہے۔ قال ہی فی النار، اللہ کے نبی نے کہا وہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی روزے دار، بڑی نمازوں کی پابند ہے، باوجود اس کے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا اس کے روزے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس کی نمازیں کچھ کام نہیں آئیں گی، اس کی عبادتیں، اس کے صدقات و خیرات کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مخلوق کو تکلیف دے رہی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ قال ہی فی النار، اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا فإن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها۔ آپ علیہ السلام سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک اور خاتون ہے جس کے کوئی نوافل بہت زیادہ روزے تو نہیں ہے، نفلی عبادتیں زیادہ نہیں ہیں، زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، نفلی روزے نہیں رکھتی ہیں، صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتی، کبھی تکلیف نہیں دیتی اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہی فی الجنہ، وہ خاتون جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے، اس لیے کہ وہ پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، مخلوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی یہ بنیادی ضروری ہے۔ جب تک ہم مخلوق کے حقوق کو ادا نہ کریں، ہم قیامت کے دن یہ سوچ لیں کہ ہم بہت عمرے پر عمرے کرنے والے ہیں، حج پر حج کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، سب کچھ ہے، میرے بھائیوں کامیابی نہیں ملے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ بڑے نمازی ہیں، بڑے روزے دار ہیں، لیکن اگر گھر کی حالت دیکھیں، فلاں بھائی سے سالوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، فلاں بہن سے گفتگو نہیں ہے، ماں اس سے ناراض ہے، باپ اس سے خفا ہے، مخلوق اس سے ناراض ہے، یہ حالتیں ہیں۔ جبکہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نمازی ہیں، عمرے پر عمرے ہم لوگ کر رہے ہیں، روزے پر ہم پابندی کے ساتھ رکھ رہے ہیں، نیکیاں سب ہے، لیکن مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کہاں پر ہے؟ میرے بھائیو، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک مخلوق کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف اپنی عبادتوں کے بل بوتے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت، مسند احمد کی روایت، یہ تمام روزے، نمازیں، صدقہ و خیرات کچھ کام نہیں آئیں گے اگر وہ اپنے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اللہ کے حقوق، دوسرا بندوں کے حقوق۔ جب تک ان دونوں کے حقوق ادا نہ کریں، اور اللہ کے حقوق ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔
تو بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے ایک روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بڑی کم مدت انہوں نے گزاری، بمشکل 4 سال یہ نبی کی خدمت میں رہے، لیکن جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے راوی، 4374 حدیثیں انہوں نے بیان کی، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء منه فليتحلل منه اليوم۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگوں، دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کا اپنے کسی بھائی کے ساتھ کچھ لڑائی جھگڑا ہے، کچھ اختلاف ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، فليتحلل منه اليوم، اس کو چاہیے کہ آج ہی اس کو حل کر لے، من قبل، اس سے پہلے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب فیصلے نیکیوں کی بنیاد پر ہوں گے، درہم و دینار کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ درہم و دینار وہاں کام نہیں آئیں گے، وہاں نیکیوں کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ کہا اللہ کے نبی نے، ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمته، اگر اس بندے کی نیکیاں ہیں تو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اسی ظلم کے بمقدار اس کی نیکیاں اس سے لی جائیں گی اور لے کر اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، نیکیاں، انسان نیکیوں کا انبار لے جائے گا، بعض راتوں میں کہ انسان پہاڑوں کے بارے میں نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن گناہ ایسے ہوں گے کہ وہ تمام پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور انسان بالکل مفلس اور کنگال بن کر رہ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دی جائیں گے۔ وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گے تو اس مظلوم شخص کی، اس مجبور شخص کے گناہ کو لے کر اس بندے کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ہمارے کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملات ہوں، کسی کے اوپر ہم نے ظلم و جور کیا، انسانی ناطے پر کوئی بھی ہمارا معاملہ اس سے ہو، دنیا کے اندر ہم حل کر لیں، ورنہ میرے بھائیو یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے صدقات و خیرات، یہ ہمارے حج اور عمرے، یہ ہماری نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گے اگر ہم مخلوق کے اوپر ہم نے ظلم کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ تمام حدیثیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم جس طرح اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں ویسے بندوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ دیکھیے، ہم جب بندوں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو بڑی حد تک ہم لوگ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں بڑے صحیح ہیں، بڑے درست ہیں، لیکن جب مخلوق کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں تو ہم بڑے مجرمین کی صف میں نظر آئیں گے۔ کتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، کتنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے، میاں شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، یعنی ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنا کل قیامت کے دن افسوس کا باعث بنے گا۔ تو میرے بھائیو، دیکھیے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو اگلے 3-4 دن کے اندر ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں گے۔ چند حقوق ہیں، جیسے والدین کے اپنے حقوق ہیں، اولاد کے اپنے حقوق ہیں، شوہر کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، بہنوں کے اپنے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہیں، بزرگوں کے اپنے حقوق ہیں، بچوں کے اپنے حقوق ہیں، بیماروں کے اپنے حقوق ہیں، کمزوروں کے اپنے حقوق ہیں، زندوں کے اپنے حقوق ہیں، مردوں کے بھی اپنے حقوق ہیں، یہاں تک کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کے بھی اپنے حقوق ہیں، جانوروں کے اپنے حقوق ہیں، ہر مخلوق کے اپنے حقوق ہیں۔ تو ان حقوق کی ادائیگی ہم کہاں تک کر رہے ہیں، اس کو اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم پر ان کے کیا حقوق ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے آنے والے دروس کے اندر دیکھیں گے، اور بالعموم مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں اختصار کے ساتھ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے جملہ حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔